السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، سورہ آل عمران چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کا 8واں رکوع جاری ہے، جس میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا عذاب، کہ اللہ پاک کس طرح سے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اپنے انبیاء کو کس طرح سے بندوں پر مبعوث فرما کر ان پر احسان کیا ہے۔ کرم ہے رب کی ذات کا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری خاص مدد فرمائے، ہم پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مومن بنا دے۔ چلیے ہم آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جنہوں نے قالوا کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، حالانکہ وہ خود بیٹھے تھے، لو اگر اطاعونا، وہ ہمارا کہا مانتے، ما قتلوا، نہ مارے جاتے، قل آپ فرمائیے، فادرؤوا، ذرا دور تو کر دکھاؤ، عن انفسکم الموتا، اپنے آپ سے موت کو، ان اگر کنتم صادقین، تم ہو سچے۔ اب اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش وہ نہ جاتے جنگوں میں تو بچ جاتے، مارے نہ جاتے، تو اللہ کی ذات کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جو اس کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہیں اور رب کی رحمت خاموش رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں اتنی طاقت ہے تو موت کو ذرا دور تو کر کے دکھاؤ، اگر تم اتنے ہی سچے ہو کہ جنگ میں جانا برا ہے، تمہارا گھروں میں رہنا اچھا ہے، تو تم ذرا موت سے بچ کے دکھاؤ مجھے۔ ولا، اور نہ تحسبن، ہرگز خیال کرو، الذین، کہ وہ جو قتلوا، قتل کیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فارحین، شاد ہیں، بما، ان نعمتوں کے ساتھ جو عطاہم اللہ، عنایت فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہو رہے ہیں، بالذین، سبب ان لوگوں کے جو لم یلحقوا، ابھی تک نہیں آ ملے، بہم، ان سے، من خلفہم، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، اللہ کے نہیں، خوف ہے، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے منافقین، تم موت سے بچ کے دکھاؤ اور خبردار جو میری راہ میں شہید ہوں، میری بندوں کو تم نے مردہ کہا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ شاد ہیں، یعنی وہ خوش ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نعمتیں پا رہے ہیں اور فضل و کرم سے اللہ کے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جو ان سے ابھی ملے نہیں ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جب یہاں آئیں گے کاش انہیں کوئی بتا دے کہ ہم کتنے خوش ہیں یہاں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بتایا کہ وہ وہاں کتنے خوش ہیں اور کس طرح سے اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پاکیزہ عیش پائے تو کہا، ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں
اور جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں، پیچھے نہ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اللہ کی کتاب کی یہ آیت بھی سچی ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ زندہ ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں افروز کے دیدار سے بھی انہیں شاد کام فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسا اجر کون نہیں چاہے گا، ایسی خوشی کون نہیں چاہے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے۔ یستبشرون، خوش ہو رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت پر، وفضل ہی، اور اس کے فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر۔ قربان جائیں رب کی ذات پر کہ رب کی ذات اپنی راہ میں لڑنے والوں، اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ میرا رب، میرا اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح قرآن پاک کی ہر آیت میں اپنے بندوں کے لیے خوشخبریاں دیتا ہے، اور جو اس کی راہ میں لڑتے رہے ہیں ان کے بارے میں کس طرح سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، جو کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو میرے پاس ہیں، اپنے اجر پا رہے ہیں، رحمتیں لوٹ رہے ہیں، میری خاص رحمت کے سائے میں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اللہ کی ذات تو بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہم پر بھی خاص رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں بھی راہ ہدایت پر چلائے کہ بروز قیامت ہم امتی ہونے کا کچھ تو حق ادا کر سکیں، بروز قیامت ہم کچھ تو نظر ملا سکیں اپنے حبیب سے علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ ہمارا تو کتنا اہم فریضہ ہے، اس امت کا فریضہ کتنا اہم ہے، راہ ہدایت پر چلتے ہوئے دوسروں کی ہدایت کا سامان کرنا، اور ہم نے تو نفسی نفسی پھیلا دی ہے، صرف اپنی دکانیں چمکانے کے چکر میں لگ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس خود غرضی کی زندگی سے نکالے، اور اللہ پاک ہمیں سب کے ساتھ مدد کرنے والا اور سب کے لیے فکر کرنے والا بنائے۔ آج 8واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح درجہ بدرجہ اس قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو پڑھتے پڑھتے ہی اللہ پاک ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو ڈالے، کہ جب ہم اس کو مکمل کر لیں تو مکمل طور پر ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی مزین ہو چکی ہو، اور ہم بھی اللہ کے مجاہد بن کر، اس کے راہ میں لڑنے والے بن کر اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلیں، ان کی مشکلات کے حل کے لیے نکلیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود ہدایت یافتہ ہوں، ہمیں اپنی ہدایت کا سامان کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت والا بنائے، اور اللہ پاک ہماری خاص مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔